میرے خدا کو، امام حسن کو، امام حسین کو، یہ دوسرا علمی نکتہ ہے، ایک مغالطہ واضح کرتا چلوں۔ جب ان کے لیے علیہ السلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں، کیا علیہ السلام، تو اس پر بھی اعتراض ہوتا ہے۔ اہل سنت کی جمیع کتب، حدیث کی، شرح حدیث کی، تفسیر کی، فقہ کی، تصوف کی، تفسیر کی، ائمہ تفسیر کی، سینکڑوں کتب اٹھا کے دیکھ لیں، آج کی نہیں، میں 1200 سال کی تاریخ علم کی بات کر رہا ہوں۔ آپ ان کتابوں کو پڑھیے۔ ہمارے ائمہ تفسیر، ائمہ حدیث، ائمہ تصوف و معرفت اور ائمہ فقہ اور ائمہ تاریخ اہل سنت کے سارے جب اہل بیت اطہار کے ائمہ کا ذکر کرتے تو ان کے نام کے ساتھ اکثر اوقات علیہ السلام لکھا کرتے۔ ہم سب کی کتابیں بری پڑی ہیں اس ٹائٹل کے ساتھ۔ تو گویا جو شخص اہل السنت والجماعت ہونے کا کلیم کرتا، دعویٰ کرتا ہے یا خیال رکھتا ہے، اسے تو اہل بیت اطہار اور ائمہ اہل بیت کے نام کے ساتھ علیہ السلام کے لقب پر اعتراض ہونا نہیں چاہیے کہ 1200 سال کی تاریخ علم، ہزارہ کتب ہماری علیہ السلام کے لفظ کے ساتھ بری پڑی ہیں۔ جس کتاب کو اٹھائیں آپ کو ان کے نام کے ساتھ علیہ السلام ملے گا۔ یہ کوئی اس 15ویں صدی میں میں نے ایجاد نہیں کیا۔ یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی ساری تفسیر مظہری اٹھائیے، ائمہ اطہار اہل بیت کے لیے، مولا علی اور مرتضیٰ حسنین کریمین کے لیے علیہ السلام لکھتے ہیں۔ آپ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو اٹھائیے، علیہ السلام لکھتے ہیں۔ آپ حضرت مجدد الفسانی کو اٹھائیے، علیہ السلام لکھتے ہیں۔ آپ امام جلال الدین سیوطی کو پڑھیں، علیہ السلام لکھتے ہیں۔ آپ امام قرطبی کو پڑھیں، آپ امام جی شیخ کینیڈین کی آپ نے گفتگو سماعت فرما لی، اور کتنی ڈھٹائی کے ساتھ اس بندے نے اور بے باکی کے ساتھ اس بندے نے عوام کے سامنے کیسے بازو لہرا کر اس نے کیسی گفتگو کی ہے۔ اللہ کی پناہ کہ ایسے غلط مسئلے کو ایسے بیان کرتے ہیں گویا کہ بالکل درست اور ٹھیک ٹھاک کر کے جناب والا بزرگوں نے جیسے لکھا ہے ویسے بیان کر رہے ہیں، جبکہ ایسا ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو لوگوں کے سامنے ایسے انداز اپنانے اور ایسے الفاظ بنانے اور ایسی باتیں کرنی اور بزرگوں کی طرف جھوٹ منسوب کرنا، الیاذ باللہ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس چیز سے محفوظ فرمائے۔ شیخ کینیڈین نے جو جناب والا گفتگو کی ہے کہ اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام لکھنا، اس کے بارے میں تمام ائمہ نے یہ کر دیا، محدثین نے یہ لکھا، 14 صدیوں کے یہ ہو گئے، وہ ہو گیا، جناب والا جو من میں آیا جناب نے بیان کر دیا۔ حیرانگی اس بات پر ہوتی ہے، آگے بیٹھے ہوئے جو علماء ہے وہ بھی اس بات پر خاموش ہیں، چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے تو مسئلہ جو فقہ حنفی کے مطابق ہے میں آپ کو وہ بھی بتا دوں، اور میں امام شافعی کے متعلق بھی اور امام مالک کے بارے میں اور تمام محدثین مفسرین سب کا اس بات پر اجماع ہے، اس بات پر کہ ائمہ اہل بیت کے ساتھ علیہ السلام لکھنا شرعاً بالکل جائز نہیں ہے، استقلالاً لکھنا جائز نہیں ہے، ابتداءً لکھنا جائز نہیں ہے، بطور تبعیت کے لکھنا جائز ہے۔ جیسا کہ فتاوی جات کے اندر لکھا ہوا ہے ہم نے ویسے چلنا ہے، نہ کہ جناب والا کسی نے کسی نسخے میں لکھ دیا اور کسی نام کے ساتھ لکھ دیا ہے تو پھر ہم کہیں کہ جناب والا یہ جائز ہو گیا۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا، یہ روافظ کی ساری شرارتیں ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ علیہ السلام لکھنا ائمہ اہل بیت کے ساتھ یہ اہل بدعت کا طریقہ ہے، ان کا شعار ہے۔ اب میں آپ کے سامنے کتابیں پیش کر دیتا ہوں۔ پہلی یہ میں کتاب آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، یہ فتاوی شامی ہے، اور اس کا جناب والا جلد نمبر بھی بتا دیتا ہوں۔ جلد نمبر اس کی 10 ہے اور صفحہ نمبر 518 پہ جو ہے کیا تحریر فرماتے ہیں وہ ذرا سماعت فرمائیں۔ ولا یصلی علی غیر الانبیاء ولا علی غیر الانبیاء ملائکۃ الا بالطریق الطبعی۔ تو فرمایا کہ غیر انبیاء پر اور غیر ملائکہ پر درود پڑھنا نہیں پڑھا جا سکتا، نہیں بھیجا جا سکتا، مگر جب بھیجا جائے تو کہتے ہیں کہ بطریق تبعیت بھیجا جا سکتا ہے، تابع کر کے اسے ان پر درود پڑھا جا سکتا ہے۔ یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی ابی بکر
اللہم صلی علی آل عمر اس طرح نہیں کہا جا سکتا، بلکہ اس طرح اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اصحاب محمد اس طرح کر کے بھیجا جا سکتا ہے۔ جو ان کا طریقہ کار ہے وہ اہل بدعت کا شعار ہے۔ دیکھیے یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ یہاں تو درود کے بارے میں بات کی گئی ہے، تو وہ بھی کانٹا نکال دوں اور یہ بتا دوں کہ درود کا بارے میں بات کی گئی ہے۔ درود جو ہے اور یہ سلام ہے، اس کے بارے میں کیا معنی ہے وہ بیان کرتے ہیں۔ وَأَمَّا السَّلَامُ فَنُقِلَ اللِّقَانِي فِي شَرْحِ جَوْہَرَةِ التَّوْحِيدِ عَنِ الْإِمَامِ الْجُوَيْنِي، تو امام جوینی سے شرح جوہرۃ التوحید کی شرح میں امام لقانی سے نقل ہے کہ سلام جو ہے انہو فی معنی صلاۃ، یہ صلاۃ کے معنی میں ہے۔ یہ جو سلام کہتے ہیں علیہ السلام جو ہے یہ صلاۃ کے معنی میں ہے، اور صلاۃ صرف نبیوں پر خاص ہے۔ پھر آگے یہ وضاحت کر دیتے ہیں فلا یستعمل فی الغیب ولا یفرد به غیر الانبیاء فلا یقال علی علیہ السلام علیہ السلام، کہتے ہیں کہ غائب کے بارے میں بھی اسے استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی انبیاء کے سوا انفرادی طور پر اس کو ذکر کیا جا سکتا ہے، اور یہ بھی علی علیہ السلام نہیں کہا جا سکتا۔ اب یہ نہیں ہے، فتاوی شامی کے اندر موجود ہے، اور کہتے ہیں کہ وَسَوَاءٌ فِي هَذَا الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ، کہتے ہیں کہ اس میں زندہ اور جو ہے مردہ یہ سب کے لیے برابر کا حکم ہے۔ اور یہ جو منع کیا گیا ہے اس کی وجہ بھی ایک اور وجہ بھی بیان کرتے ہیں جو امام نووی نے بیان کی ہے۔ کہتے ہیں وَالظَّاهِرُ أَنَّ الْعِلَّةَ فِي مَنْعِ السَّلَامِ مَا قَالَهُ النَّوَوِيُّ فِي عِلَّةِ مَنْعِ الصَّلَاةِ أَنَّ ذَلِكَ شِعَارُ أَهْلِ الْبِدْعِ وَلِأَنَّ ذَلِكَ مَخْصُوصٌ فِي لِسَانِ السَّلَفِ بِالْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، تو یہاں بیان کرتے ہیں کہ یہ جو سلام کو منع کرنے کے بارے میں علت وہی ہے جو امام نووی نے صلاۃ کے منع کی علت کے بارے میں درج فرمائی ہے، اور جو آپ نے بیان فرمائی ہے آپ نے وہ کیا ہے کہ یہ اہل بدعت کا شعار ہے، ان کی علامت ہے۔ تو اہل بدعت کی علامتوں سے بچنے کا شرعی طور پر حکم بھی موجود ہے۔ اور پھر اگلی وضاحت جو ہے وہ بڑی پیاری وضاحت ہے وَلِأَنَّ ذَلِكَ مَخْصُوصٌ فِي لِسَانِ السَّلَفِ بِالْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، کہ یہ مخصوص ہے انبیاء جو سلف صالحین کی زبانوں پر، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ علیہ السلام لکھنا خاص ہے۔ اور دیکھیے یہاں سلف جب کہہ دیا تو معلوم ہوا کہ تمام اس کے اندر آ گئے، اور اس بندے کی یہ ڈنڈی ہے۔ اور دوسری کتاب میں امام نووی نے، یہ میرے پاس مسلم شریف ہے، اور مسلم شریف کی جو شرح ہے اس کے اندر صفحہ نمبر 346 پہ یہ بات درج کی ہے۔ کتاب الصیام نکالیں گے اس سے پہلے جناب والا یہ امام نووی نے درج کیا ہے۔ امام نووی کہتے ہیں قال اصحابنا لا یصلی علی غیر الانبیاء الا تبا، کہ ہمارے اصحاب وہ فرماتے ہیں کہ غیر انبیاء پر درود نہیں بھیجا جائے گا مگر تابع کر کے بھیج سکتے ہیں۔ لأن الصلاة فی لسان السلف مخصوصۃ بالانبیاء صلوات اللہ، تو اس طرح کہتے ہیں کہ یہ سلف صالحین کی زبانوں پر بھی یہ درود بھیجنا جو ہے یہ مخصوص ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے۔ اور اس میں آگے انہوں نے بھی جو بیان کیا ہے وہ بھی بیان کرتے ہیں لأنه شعار اہل البدع لأہل البدع، تو کہتے ہیں کہ یہ اہل بدعت کا شعار ہے، اور اس واسطے ان کے شعار ہونے کی وجہ سے وقد نہینا عن شعائرہم، ان کے شعار ہونے کی وجہ سے ہم کو اس چیز سے منع کیا گیا ہے، اور اس بات پر اتفاق ہے یہ غیر انبیاء کے لیے بطور طبعاً جائز ہے، اس کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ انہوں نے بھی اس بات کو ذکر کیا ہے اور آگے ساری باتیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ اب یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے انہوں نے جو ذکر کیا ہے یہ اہل روافض نے نیٹ پہ بھی انہوں نے اس بات کو چڑھایا ہوا ہے، اور یہ آپ کو پیج نظر آئے گا، آپ دیکھیے گا بخاری شریف میں انہوں نے کئی ایسے مقامات لکھے ہیں کہ جن جگہوں پر جو وہ کہتے ہیں علیہ السلام لکھا ہوا ہے، تو وہ جگہ میں ان میں سے مثال کے طور پر آپ کو 2-3 جگہ دکھا دیتا ہوں، آپ ان جگہوں کو دیکھیں گے اور ان کی ڈنڈی جو ہے بالکل واضح ہو جائے گی۔
یاد رکھیں کہ یہ جو چھاپے ہیں ان چھاپوں میں علیہ السلام آپ کو نظر آئے گا، اور یہ جو پرانے چھاپے ہیں اس طرح کے، ان پرانوں چھاپوں میں وہ بات ہی موجود نہیں ہے جو یہ ذکر کرتے ہیں کہ بخاری میں دیکھو جی انہوں نے لکھا ہے۔ میں نے کہا کاتب لکھ سکتے ہیں، چھاپنے والے اس بات کو لکھ دیں کوئی، لیکن امام بخاری علیہ رحمہ نے اپنے ہی اماموں کی مخالفت کبھی بھی نہیں کی ہوگی جیسا کہ یہ مخالفت کر جاتے ہیں۔ اور یہاں پر حسن بن علی صفحہ نمبر 354 پہ یہ بخاری ہے، اس پہ انہوں نے لکھا ہے کہ حسن بن علی علیہ السلام لکھا ہے، لیکن یہاں پر آپ دیکھیں تو یہاں پر بالکل موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آگے جو امام بخاری علیہ رحمہ درج کرتے ہیں، فن طلقہ منطلقن الی فاطمہ، انہوں نے یہ بتایا ہے اس جگہ پر کہ علیہ السلام لکھا ہوا ہے سیدہ فاطمہ کے ساتھ، لیکن یہاں اس نسخے میں بالکل بھی موجود نہیں ہے۔ تو لہٰذا جو پرانے نسخے ہیں ان پرانے نسخوں میں یہ بات بالکل موجود نہیں ہے۔ یہ اپنی طرف سے یوں شٹلے مارتے رہتے ہیں، کہیں کسی جگہ پر کسی نے اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے لکھ دیا، کسی نے چھاپتے ہوئے اگر ساتھ علیہ السلام لکھ دیا تو وہ حجت بھی نہیں بنتا، وہ دلیل بھی نہیں بنتا اس طرح لکھا ہوا ہونا۔ ہاں، جو ائمہ حضرات نے باقاعدہ طور پر اس مسئلے کے اندر آ کر باقاعدہ طور پر گفتگو کی ہے وہی مسئلہ قابل حجت بنتا ہے۔ یہ نہیں ہے کسی کے جناب والا کتاب میں بعد میں کسی نے چھاپی اور اس میں کسی نے لکھ دیا تو وہ دلیل نہیں بنتا۔ تو ہاتھ لہرا لہرا کر اس بارے میں بیان کرنا، یہ سب باتیں اب بس